بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبردار، سجدے میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کروائیں گے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ نیز جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اس حوالے سے کیا دلائل پیش کیے ہیں، ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے، اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری اور اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اور سجدہ جو نماز میں کیا جاتا ہے، یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، جو کہ انسانی جسم کا سب سے معتبر حصہ ہے، اللہ کے حضور میں زمین پر لگا دیتا ہے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری یہ معتبر پیشانی اللہ کے حکم کے آگے زیر ہو چکی ہے۔ یہ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤ۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، میں اکڑا نہیں، میں اترایا نہیں، میں نے اپنے جسم کا معتبر حصہ تیری رضا اور تیرے حکم کے خاطر جھکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سجدے انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ سجدے کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ انسان اور مقرب بن جاتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور پھلنا پھولنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد گھر کر گئی ہو۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ محترم ناظرین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کبھی بھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ آج ہمارے زمانے کی عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا وقت نہیں ملتا، تلاوت کا وقت نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہی تھی۔ کھڑی ہونے لگی تو نماز کے لیے دھڑام سے نیچے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گری۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگر گوشے سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی کا 5 دن سے فاقہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے قصے سنایا کرو تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو۔ ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا کہ مسجدوں میں جو لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں، یہ ہمیں قیامت کے دن پکڑوائیں گے۔ ان کی وجہ سے بڑی پکڑ ہوگی اور انسان کا بڑا نقصان ہوگا۔ جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے، اتنا ہی ڈبل گناہ ہے۔ صبح کے وقت میں ہر چیز اڑتی ہے، چرند پرند، چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہوتے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اور دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اور نماز جیسے عظیم کام سے صرف انسان ہی غافل ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا رائے ہے وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے
پہلے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے۔ اللہ کے نبی نماز کس طرح سے ادا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا اور انہیں مقام ابدیت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت، خشوع و خضوع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مثالی تھی، آپ کی نماز میں حد درجہ کی مثالیت تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے اشکبار ہو جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا اور نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا: صبح و شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کے بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی طویل قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں باجماعت فرض ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع و خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، سبھی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینے مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدے میں اصرار ہوتے رہے، اس کے بعد سجدے میں سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف بھی برداشت کی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور وہ اونٹ کی اوجری نجاست سمیت اٹھا لاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجری لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی گئی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے سمجھا
آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید اب پوری صورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا کہ اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی، پھر سورۃ النساء شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر سکون و اطمینان سے قرأت فرما رہے تھے اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع میں بھی قیام کے برابر توقف کیا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اس قدر دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی۔ جہاں رحمت کی آیت آتی ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے۔ سورت کے آخر پر رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرأت میں لگی تھی۔ رکوع کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی۔ اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہے۔ تو محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدی میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو فالو کیا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہائے کرام نے کیا فرمایا ہے؟ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں، چنانچہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اسی طرح تحفۃ الملوک کے مصنف نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا، اور کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ تاہم کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ فقہائے کرام کہتے ہیں کہ بسا اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھولے رکھنے سے بہتر ہوگا، بلکہ بعض فقہا نے ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر اس سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہے، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں اثرات کے ساتھ لکھا ہے کہ آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے، اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہو، مثلاً کوئی ایسے نقش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے۔ تو ناظرین، فقہا کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہمارا جینا مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی بن جائیں۔ یا اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔